تو فائنلی اب شہیر اور نبیرہ کی زندگی میں بھی بہت بڑی خوشی آنے والی ہے۔ شہیر اور نبیرہ چونکہ اب سارہ اور مزمل کی شادی سے فری ہو گئے ہیں اور اس شادی میں ان سب کو بہت ہی زیادہ مزہ آیا، اوپر سے دوسرے ہاتھ ردا نے بھی سب کچھ دیکھ لیا ہے اپنی آنکھوں سے کہ کس طرح سے مزمل اور سارہ کی رخصتی ہو رہی ہے، لیکن ردا بالکل بھی کوشش نہیں کرتی ان کے قریب بھی آنے کی، کیونکہ ردا کو پتا ہے آج جو کچھ بھی گڑبڑ ہوئی ہے ان کے ساتھ صرف اور صرف ردا کی ہی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر اس دن ردا نہ بھاگی ہوتی تو آج سارہ کے ساتھ ساتھ ردا کی بھی رخصتی ہو رہی ہوتی۔ ردا اپنی بہن کو خوش دیکھ کر بہت ہی زیادہ روتی ہے اور دل ہی دل میں اس کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ وہ تو سارہ کا سارا زیور بھی لے کر بھاگ گئی تھی اور بیچاری سارہ کے پاس کوئی زیور بھی نہیں بچا اور نہ ہی کوئی کیش بچا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو، لیکن وہ اس بات کو 100% شیورٹی سے کہہ سکتی ہے کہ سارہ کے پاس اب جو کچھ بھی ہے صرف اور صرف نبیرہ کا ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ نبیرہ بہت ہی زیادہ اچھی تھی اور ردا نے نبیرہ کو بھی نہیں چھوڑا تھا، نبیرہ پہ بھی الزام لگا دیا تھا کہ سلمان کو تو نبیرہ ہی لائی تھی۔ خیر دوسری طرف اب جب اس کی رخصتی ہو جائے گی تو گھر جا کر نبیرہ اپنی خالہ کو کہے گی کہ خالہ اب آپ نے کوئی بھی بات دل پر نہیں لگانی اور نہ ہی ردا آپی کو یاد کرنا ہے، ردا آپی کا کوئی بھی ذکر نہیں ہوگا، جس پر شہیر بھی کہتا ہے اپنی ماں کو کہ ہاں اماں اب آپ نے ردا آپی کو بالکل نہیں یاد کرنا، جب وہ ہماری خوشی میں ساتھ نہیں اور نہ ہی ہمارے غم میں ساتھ تھی تو اب وہ ہمارے ساتھ بالکل ہی نہیں رہ سکتی، اب وہ مر چکی ہے، اگر وہ کبھی بھولے سے نظر بھی آ جائے تو کبھی بھی آپ یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اس سے کوئی بھی رشتہ ہے۔ فاخرہ بھی راضی ہو جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ شہیر بیٹا میں یہ جانتی ہوں کہ اپنی بہو اپنی ہوتی ہے، یہاں پر تو سگی بیٹی ہو کر میری اتنا بڑا دکھ دے گی، اگر اتنا بڑا دکھ مجھے کبھی نبیرہ نے دیا ہوتا تو شاید میں تو نبیرہ کو جان سے ہی مار دیتی، لیکن نہیں یہ میری اپنی بیٹی تھی نا، اس لیے میں کچھ بولی ہی نہیں، جس پر ایک دم سے نبیرہ کو چکر آنے لگتے ہیں اور نبیرہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ سب لوگ بہت زیادہ ہکے بکے پریشان رہ جاتے ہیں کہ نہ جانے اچانک نبیرہ کو کیا ہو گیا ہے، ابھی تک تو نبیرہ بالکل ٹھیک تھی، ایک دم سے کیا ہو گیا، جس پر شہیر گھبرا جاتا ہے اور نبیرہ کو لے کر فاخرہ کے ساتھ شہیر ہاسپٹل چلا جاتا ہے۔ ہاسپٹل میں کافی دیر تک اس کا ٹریٹمنٹ چلتا رہتا ہے اور بعد میں ڈاکٹر آ کر بتاتی ہے کہ نبیرہ تو ایکسپیکٹ کر رہی ہے۔ یہ بات جب سنتا ہے شہیر تو بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، جیسے خوشیوں نے تو ان کے گھر کا راستہ ہی دیکھ لیا ہو، پہلے سارہ کی اور مزمل کی شادی کی خوشی اور اب نبیرہ کی ماں بننے کی خوشی میں ان سب کو سمجھ ہی نہیں آتا۔ فاخرہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہے اور یہ بھی کہتی ہے کہ آج میری بیٹی نے مجھے اتنا بڑا دکھ دیا ردا نے، اور دوسری طرف میری نبیرہ بہو نے مجھے اتنی زیادہ خوشیاں دے دی۔ فاخرہ نبیرہ کو گلے لگاتی ہے اور مبارکباد دیتی ہے اور نبیرہ بھی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے۔ فاخرہ فوراً سے اپنی بہن کو بھی فون کر کے بتاتی ہے کہ نبیرہ اور ہم ہاسپٹل آئے ہیں، جس پر وہ بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے۔ خیر اب دوسری طرف روشین کی بھی زندگی میں ٹھہراؤ آنے لگا ہے۔ روشین بیچاری دن رات اسی کشمکش میں پھنسی ہوئی تھی کہ باسط کے دل میں کس طرح سے جگہ بنائے، باسط کو کس طرح سے بتائے کہ روشین سچ بولتی ہے اور وفا جھوٹ بولتی ہے، لیکن باسط تو کچھ سننے کو راضی ہی نہیں ہے۔ لیکن اب روشین کا کام بھی بہت زیادہ آسان ہونے والا ہے، کیونکہ روشین کا کام آسان کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ یوسف خود ہونے والا ہے، اور انڈائریکٹلی دیکھا جائے تو وفا بھی ہے اس کے پیچھے۔ جی ہاں، کیونکہ وفا نے اب یوسف سے پنگا لے لیا ہے، لیکن وفا یہ نہیں جانتی کہ یوسف جیسا گھٹیا انسان کبھی کسی کا کام آ ہی نہیں سکتا۔ یوسف انتہا سے زیادہ پیار کرتا ہے وفا سے، اور یہی وجہ ہے کہ وفا کی ہی خاطر جو اس کو کہتی رہتی ہے کرتا رہتا ہے، پھر چاہے اس کام میں فائدہ ہو یا نقصان ہو۔ لیکن اب کی بار وفا وہ کام کہہ رہی ہے جس پر یوسف کو وفا کو ہی چھوڑنا پڑ جائے گا، اور یوسف ایسا کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ یوسف تو اس سے محبت کرتا ہے، اور اس کی ہی محبت میں آ کر اس نے اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا روشین پر کہ 2 لاکھ روپے روشین نے دیے تھے باسط کے سامنے یہ کہہ کر، اور وہاں سے فرار ہو گیا تھا۔ لیکن اب کی بار ایسا نہیں ہونے والا، کیونکہ یوسف اب خود آئے گا اور باسط کو سب کچھ بتائے گا کہ اس دن کیا ہوا تھا اور کس طرح سے وفا نے اس کو کہا تھا کہ آ کر روشین کو ذلیل کر دینا ہے باسط کے آگے، کیونکہ روشین یہاں پر اس کو جینے نہیں دیتی۔ بس یہی وجہ تھی کہ یہاں پر آ کر یوسف نے اتنا بڑا تماشا لگایا۔ یوسف اب وفا کو کال پہ کال کرتا ہے، لیکن یہ اس کی کال نہیں اٹھاتی، اور دوبارہ سے جب نیکسٹ ڈے اس کی یونیورسٹی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وفا دوبارہ سے خوش ہوتی ہوتی باسط کے ساتھ یونیورسٹی آتی ہے اور چپ کر کے چلی جاتی ہے باسط کے ساتھ ہی، اور واپسی پر ہر روز کا ہی معمول بن گیا ہے، کبھی یہ لوگ آئس کریم پارلر چلے جاتے ہیں، کبھی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو کار میں بیٹھ کے ہی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں۔
اب یہ چیزیں دیکھ کر تو یوسف کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ یوسف نے سوچ لیا ہے کہ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو واقعی کہیں روشین سچ تو نہیں کہہ رہی تھی کہ وفا باسط میں انٹرسٹ لیتی ہے، اور باسط کے ساتھ اتنا اس کا چھل ملا کر ملنا اور اتنا زیادہ خوش رہنا تو نظر آ ہی رہا ہے مجھے۔ خیر، اب دوبارہ اس کو کال کرتا ہے اس کے سامنے ہی، تو دیکھتا ہے کہ وفا اس کی کال کٹ کر دیتی ہے، اور پھر دوبارہ کرتا ہے تو وہاں پر وفا اس کو میسج کر دیتی ہے کہ یوسف میں اب بھی پڑھ رہی ہوں اور اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یوسف کی تو جان ہی نکل جاتی ہے، کیونکہ وہ تو اس کو بالکل سامنے دیکھتے ہوئے میسج کر رہا تھا اور وفا نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا۔ اب یوسف نے بھی ٹھان لی ہے کہ یوسف سے پنگا بالکل بھی اچھا نہیں ہونے والا۔ یوسف اب چلا جاتا ہے اگلے ہی دن باسط کے گھر میں۔ جی ہاں، باسط کے گھر جانے کے بعد یوسف اتنا تماشا لگاتا ہے کہ سب کو بلا لیتا ہے اور اکٹھا کر لیتا ہے، جس پر باسط کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو، دفع ہو جاؤ، تم تو وہی ہو نا جس کو اس دن روشین نے 2 لاکھ روپے کیش دے کر بلایا تھا، اب یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ کیا پھر سے روشین نے کوئی بات کی ہے؟ جس پر روشین بھی بیچاری آ جاتی ہے۔ روشین بہت گھبرائی ہوتی ہے کیونکہ پہلے ہی باسط اس سے اتنا بدگمان ہے۔ روشین سمجھتی ہے کہ شاید آج پھر یوسف کوئی تماشا لگانے آیا ہے اور دوبارہ باسط کے دل میں بدگمانیاں ڈالنے آیا ہے اس کے لیے، لیکن آج ایسا نہیں ہے۔ آج تو روشین کی عید ہونے والی ہے، کیونکہ روشین کی سنی جائے گی۔ اب باسط کے سامنے یوسف سارے جرموں کا اقرار کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دن جو ہوا ایک جھوٹ تھا، میں واقعی میں وفا سے محبت کرتا ہوں اور وفا کو جانتا بھی ہوں، وفا بھی مجھے جانتی ہے اور محبت کرتی ہے، لیکن اس دن جب میں نے وفا کو یہاں پر آنے کا بتایا کہ میں رشتہ لے کے آنے لگا ہوں، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ایسے روشین پر جھوٹا الزام لگا دوں تاکہ وہ آپ کے سامنے ذلیل ہو جائے، کیونکہ روشین اس کو گھر میں ٹکنے نہیں دیتی۔ جب یہ ساری باتیں یوسف بتاتا ہے تو باسط بیچارہ تو بڑا ہی گھبرا جاتا ہے اور شرمندہ ہو جاتا ہے اپنی بیوی کے سامنے، اور کہتا ہے یہ تم سب کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو یہ دیکھیں موبائل فون، ہماری چیٹنگ بھی یہاں پر موجود ہے، وائس میسیجز اور ہماری ساری کی ساری ویڈیوز بھی موجود ہیں، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ آپ کو یقین نہیں آتا تو بلائیں وفا کو۔ اتنے میں ہی باسط وفا کو بھی بلا لیتا ہے، اس کی ماں کو بھی بلا لیتا ہے، رابعہ بھی آ جاتی ہے اور سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اتنا تماشا لگتا ہے کہ باسط ان دونوں ماؤں کو اس گھر سے ہی نکال دیتا ہے دھکے مار کے، اور کہتا ہے کہ تم لوگوں پر احسان کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور بھول تھی، مجھے نظر ہی نہیں آیا کہ میری بیوی مجھے بار بار سمجھاتی تھی کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، لیکن میں تو اپنی ہی بیوی کے خلاف ہو گیا تھا۔ خیر، اب دوسری طرف نبیرہ کا بھی ایک پیارا سا بیٹا پیدا ہو جانا ہے اور نبیرہ ماں بن جائے گی، جس پر شہیر بھی بہت زیادہ خوش ہو جانے والا ہے، اور اس طرح سے یہ ڈرامہ سیریل اختتام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن ابھی بھی ردا کا کیا بنے گا وہ آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیں ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ اللہ حافظ۔